ایک ایسا میڈیا ناظرین جو کنویں کے اندر بلی گر جانے کے اوپر تقریباً آدھے گھنٹے کی خبر چلاتا ہے اور دو بھینسوں کی لڑائی کو وہ لائیو دکھاتا ہے، اور نہ جانے اس کے علاوہ ہندوستان کی کتنی فلموں کے کتنے کلپس کتنی مرتبہ دکھاتا ہے، گانے چلاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چلاتا ہے. اس کی فریٹرنٹی کے اندر سے ایک بڑے برانڈ کے اوپر حملہ ہوتا ہے جہاں پر روبوٹ نہیں بلکہ صحافی کام کرتے ہیں. and it does not make news. very sad. دوسرا سیڈ ایلیمنٹ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے مکمل طور پر خانہ پوری، اور خانہ پوری بھی ایسی جو نامکمل خانہ پوری. یہ کہہ دیا کہ ہم نے پروٹیکشن فراہم کرنی ہے. آج ٹیلی ویژن کے ارد گرد کوئی وہاں پر آپ کو خاص قسم کی پروٹیکشن نظر نہیں آتی. صحافیوں کے لیے اس کا نفسیاتی اثر کیا ہوتا ہے؟ افتخار صاحب ذرا اس کے اوپر آئیے گا کہ اس قسم کے ماحول میں رہتے ہوئے صحافی آزادانہ طور پر کیسے کام کرتا ہے. ظاہر ہے وہ بھی انسان ہے اور اس نے بھی کیلکولیشنز اپنی کرنی ہوتی ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. ہمیں تو بہت عرصے سے ایکسپیرینس ہوا ہے. ہمارے دفتر پہ لاہور میں آگ لگائی ہوئی تھی اور ہم جلوس لے کے جا رہے تھے پروٹیسٹ کا چیف منسٹر، اس وقت کے چیف منسٹر ہاؤس میں. تو رستے میں اس جلوس سے فائر کیا گیا تھا اور لائف فائرنگ کی گئی تھی. یہ ریاست کے اداروں کی کمزوری ہے. لیکن ایک بات ہمیں اور دیکھنی پڑے گی کہ ریاستی ادارے تو خود اندر اٹیک. اگر آپ جی ایس ٹی اوپر آواز جی ایس ٹی سے زیادہ تو کوئی نہیں ہو سکتی، اور جن لوگوں نے وہاں پہ یہ حرکت کرنی تھی وہاں پہ حرکت کر. تو اب یہ سوال ہے کیا ہم 24 گھنٹے ایک ایسی دے سکتے ہیں پروٹیکشن، یا 24 گھنٹے ہمارے گیٹ ہتھیار بند لوگ ہوں اور ان ہتھیار بند لوگوں میں ہم رہیں؟ یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ آپ کام کرتے ہیں بڑے افسر. جو بیچارہ رجسٹر ہے، جو ڈی ایس این سی میں بیٹھا ہوا ہے، جو ہمارا پین ہے، اس کو باہر جانا ہے، اس کو سارے دن شہر میں کرنا ہے. اگر ہم اس رویے کو روکیں گے نہیں، اور روکنے کے لیے میں آپ کو بتا دوں ہم لوگوں کو آگے آنا ہوگا. وی دا جرنلسٹ آف دس کنٹری، ان کو ایک ڈسپلن کرنا ہوگا، ان کو ایک ادارے یکجہتی ایک دوسرے سے کرنا ہوگا. چھوڑ دیں اگر ہمارے مالکان ایک دوسرے کا نام لینے کو تیار نہیں ہے، یا وہ اپنا اس کا یہ کہنے کو تیار نہیں ہے، ٹی وی کا نام لینے کو تیار نہیں ہے، کم از کم ہم صحافی تو اکٹھے ہو کے. اچھا اس کے اوپر آتے ہیں، اظہار یکجہتی کے اوپر آتے ہیں، اور میرے خیال میں سیکیورٹی کا تصور بھی ندیم ہمیں تھوڑا سا اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے. افتخار بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ گارڈ والی سیکیورٹی جو ہے وہ آپ ساتھ لے کے چل نہیں سکتے، اور جچتا بھی نہیں ہے کہ ایک صحافی جو ہے وہ گارڈز کے ساتھ چل رہا ہے. اس کو چھوڑ دیں آپ. سیکیورٹی سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کو پکڑیں اور اس کی جڑ تک پہنچیں تاکہ مسئلہ ختم ہو، یا کم از کم آپ کو یہ علم ہو کہ ریاست کے ادارے جو ہیں طاق میں ان لوگوں کے. اس سیکیورٹی کی شاید ہم بات کر رہے ہیں. طلعت صاحب یہ آج ٹی وی کے اوپر چوتھا اٹیک تھا، اور ایک 12 مئی والے حملے میں تو آپ نے خود وٹنس کیا ہوا ہے کہ اس وقت جب گولیاں چل رہی تھیں آپ بھی اس وقت وہیں موجود تھے. ایک جرنلسٹ جو ہے، یا ایک رپورٹر اخبار کا ہو یا چینل کا ہو، وہ ایک آرمڈ گارڈ لے کر رپورٹنگ کے لیے نہیں جا سکتا، یہ تو شرط ہے. لیکن اسٹیٹ کو وہ بنیادی جو ضوابط ہیں، جو بنیادی شرائط ہیں جہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف پریس جو ہے، یا میڈیا کی جو آزادی ہے، اس کو انشور کیا جا سکے، اس کو تو یقینی بنانا چاہیے. ہم صرف طور کہہ دیں کہ ہم نے جان و مال کے تحفظ کی ٹھان رکھی ہے یا ہمارے ارادے پکے ہیں اور ہم پوری پاکستانی قوم کو حفاظت کریں گے، یہ میرے خیال ویسی حفاظت ہم کر رہے ہیں جیسے فاٹا میں کر رہے ہیں. انفارچونیٹ ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ وہ آپ جتنے انٹرنیشنل میڈیا رپورٹس پاکستان کے حوالے سے پڑھیں تو ڈیڈلیسٹ کنٹری آف دی ورلڈ، ورسٹ کنٹری آف دی ورلڈ، اس سے زیادہ ہماری رینکنگ آگے جاتی نہیں ہے. کیوں؟ ہم کام کر رہے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ پاکستانی جرنلسٹ کے لیے یہی کہنا کافی ہے کہ آپ کا کام ہی دشوار گزار ہے؟ بھائی اس میں تو خطرات آئیں گے. سب سے زیادہ جانیں یہاں ہمارے صحافیوں کی کیوں جا رہی ہیں. اور آپ نے اگر وہ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے جو ایک انالیسز کیا تھا 92 آنورڈ پاکستان میں مارے جانے والے جرنلسٹوں کا، اس کا انالیسز دیکھا ہو تو اس میں مور دین ہاف آف دی کیسز، 54% کیسز میں مارنے والے پولیٹیکل گروپس ہیں. یہاں تو ایک تحریک طالبان کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں پولیٹیکل گروپس ہیں. وہاں ہم نے کیا کر لیا؟ یہ ایک بہت ایک افسوسناک صورتحال ہے پاکستان میں، جہاں ہم کہنے کو نعرے کی حد تک تو کہتے ہیں میڈیا کی آزادی کی، آزاد میڈیا ہونا چاہیے. یہ ویسے ہی شاید جیسے جوڈیشری کی آزادی کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم اسی جرنلسٹ کو مار کے تو خوش ہو رہے ہیں. تو انڈر پریشر تو وہ ہوگا. اوکے بریک ہے. افتخار صاحب کم بیک انٹو دس ڈیبیٹ. یہ انتہائی اہم معاملہ ہے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ یہ وہ گروپس ہیں جن کے پاس ریسورسز لاتعداد ہیں، جن کے ہاتھ کسی کے کہنے پر رکتے نہیں ہیں، کسی کے کہنے پر چلتے ضرور ہیں،
اور جنہوں نے پاکستان کے اندر تقریباً ہر ٹارگٹ کو اٹیک کیا ہے. تو پھر صحافیوں کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ لگتا ہے کہ پاکستان میں وہی محفوظ رہ گیا ہے جس کے پاس اپنے گینگسٹرز ہیں. اگر آپ کے پاس اپنے گینگسٹرز نہیں ہیں تو آپ پھر محفوظ نہیں ہیں. واٹ ڈز اٹ مین فار پاکستانی جرنلزم؟ ہم کراچی میں آج کے نیوز اسٹوڈیوز میں دوبارہ واپس جائیں گے اور وہاں پہ جو صحافی کام کر رہے ہیں ہمارے دوست اور فارمر کولیگز، ان سے ہم پوچھیں گے کہ ان کی کیفیت کیا ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں.